السلام علیکم۔ صحابیات کے حالات بائی طالب ہاشمی کا یہ تھرڈ پارٹ ہے۔ آج ہم حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ سن 5 ہجری کے خندق کی لڑائی کے میں سارے عرب کے مشرکوں اور یہودیوں نے ایک ہو کر اسلام کے مرکز پر حملہ کر دیا۔ اسلام کے جانثاروں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ کے ان پاک باز بندوں کا کیا کہنا۔ ان کے پاؤں حق کی راہ میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ڈگمگائے۔ انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال اللہ کی راہ میں بیچ دیے تھے اور زندگی کی آخری سانس تک کفر اور شرک کے طوفانوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ لیکن اس سے پہلے عورتوں اور بچوں کو گھر کے دشمنوں یعنی بنی قریظہ کے یہودیوں کے شرارتوں سے بچانا ضروری تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمان عورتوں اور بچوں کو حفاظت کے خیال سے انصار کے ایک قلعے فارے کا آتم میں بھیج دیا اور حسان بن ثابت کو ان کی نگرانی کی ذمہ داری دے دی۔ قلعہ بہت مضبوط تھا، پھر بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمان جہاد میں شریک تھے اور بنو قریظہ کے محلے اور اس قلعے کے بیچ میں کوئی فوجی دستہ نہیں تھا۔ ایک دن یہودی اس طرف آیا اور قلعے میں موجود لوگوں کی سنگن لینے لگا۔ اتفاق سے ایک بوڑھی مگر صحت مند خاتون نے اسے دیکھ لیا اور سمجھ گئی کہ یہ آدمی دشمن کا جاسوس ہے۔ اگر اس نے بنو قریظہ کے یہودیوں کو جا کر بتا دیا کہ قلعوں میں صرف عورتیں اور بچے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ قلعے پر حملہ کر دیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے قلعے کے محافظ حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ باہر نکل کر یہودی کو قتل کر دیں۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی بیماری کی وجہ سے ان کا جسم یا دل کمزور ہو گیا تھا۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یہ جواب دیا کہ میں اس یہودی سے لڑنے کے قابل ہوتا تو اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ نہ ہوتا۔ یہ خاتون حضرت حسان رضی اللہ عنہ کا جواب سن کر اٹھی، خیمے کی ایک لاٹھی اکھاڑی، قلعے سے باہر آئیں اور اس یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ یہودی کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے حضرت حسان سے کہا جا کر اس کا سر کاٹ لاؤ۔ انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ اب اس بہادر خاتون نے خود ہی اس کا سر کاٹا اور قلعے سے باہر پھینک دیا۔ اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر یہودیوں کو یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مسلمانوں کی فوج موجود ہے، اس لیے انہیں قلعے پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ پھر اس خاتون نے حضرت حسان سے کہا اب جا کر مارے گئے یہودی کا سامان اتار لو۔ وہ بولے مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ ابن اسیر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلی بہادری تھی جو ایک مسلمان عورت سے ظاہر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غنیمت کے مال میں سے حصہ بھی دیا۔ یہ ہمت والی خاتون جن کی بہادری اور نڈرتا نے ایک بڑا خطرہ ٹال دیا اور تمام مسلمان عورتوں اور بچوں کو یہودیوں کے ظالم شکنجوں سے بچا لیا۔ بنو ہاشم کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب تھیں۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بلند مرتبہ صحابیات میں سے تھیں۔ یہ حالہ بنت وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن قلاب بن مرہ کی بیٹی تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کی چچیری بہن تھیں۔ اس رشتے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیلی بہن بھی ہوتی تھیں۔ حضرت حمزہ ان کے سگے بھائی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ عبد المطلب کی ایک دوسری بیوی فاطمہ بنت عمر کے بیٹے تھے۔ اس رشتے سے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں، اس لیے انہیں امت النبی یعنی نبی کی پھوپھی کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری پھوپھیاں ام حکیم، بیضہ، امیمہ، عاتکہ، برہ اور عروہ کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں سیرت نگاروں میں اتفاق ہے، لیکن حضرت صفیہ کے اسلام پر سب کا اتفاق ہے۔ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ صحیح وہ یہ ہے کہ وہ اس کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری پھوپھی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ابن سعد اور حافظ ابن حجر نے عاتکہ اور عروہ کو بھی اسلام قبول کرنے والوں میں شامل کیا ہے، لیکن حضرت صفیہ نے وہ خوش قسمت خاتون ہیں، انہوں نے اسلام کی دعوت شروع سے قبول کر لی اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں کی اس پاکیزہ جماعت میں شامل ہوئیں جسے اللہ نے صاف صاف جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیدائش کے زمانے میں بہت تھوڑا فرق ہے، اس لیے وہ قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حارث
بن حرب اموی سے ہوا، جس سے ایک لڑکا ہوا۔ حارث کے انتقال کے بعد ان کی شادی عوام بن خویلد قرشی الازدی سے ہوئی اور ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھائی تھے۔ حضرت زبیر انہی عوام کے بیٹے تھے۔ حضرت زبیر ابھی چھوٹے ہی تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت صفیہ جوان تھیں، لیکن انہوں نے پھر دوسرا نکاح نہیں کیا اور ساری عمر بیوگی میں گزار دی۔ نبوت کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت صفیہ نے بے جھجک اسلام قبول کر لیا اور ان کے ساتھ ہی ان کے 16 سال کے بیٹے حضرت زبیر بھی اسلام کی رحمت کے سائے میں آ گئے۔ حضرت صفیہ نے حضرت زبیر کی تربیت بڑے ہی اچھے طریقے سے کی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کر نڈر اور بہادر سپاہی بنے، اسی لیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کڑی محنت کا کام کراتی اور کبھی کبھی ڈانٹ ٹپٹ اور پٹائی بھی کر دیا کرتی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا نوفل بن خویلد ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پٹتے دیکھ کر بے تاب ہو گئے اور حضرت صفیہ کو سختی سے ڈانٹا کہ اس طرح تو تم بچے کو مار ہی ڈالو گی۔ نوفل نے بنو ہاشم اور اپنے قبیلے کے کچھ دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ حضرت صفیہ کو بچے پر سختی کرنے سے منع کریں۔ اب ان کی اپنے بیٹے پر سختی کرنے کی چرچا پھیلنے لگی تو انہوں نے لوگوں کے سامنے ایک شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے: جس نے یہ کہا کہ میں زبیر سے بیر رکھتی ہوں، اس نے غلط کہا۔ میں اس کو اس لیے پیٹتی ہوں کہ یہ عقل مند ہو اور فوج کو شکست دے اور غنیمت کا مال حاصل کرے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت زبیر کو بچپن میں ایک جوان اور طاقتور آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ انہوں نے اس آدمی کو ایسی مار لگائی کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ سے شکایت کی تو انہوں نے افسوس ظاہر نہیں کیا بلکہ لوگوں سے پوچھا، تم نے زبیر کو کیسا پایا، بہادر یا ڈرپوک؟ اس طرح ماں کی تربیت کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر بڑے ہو کر بہت بڑے بہادر اور نڈر نوجوان نکلے۔ یوں بھی حضرت زبیر نیک عادتوں کے مالک تھے۔ ماں کی تربیت نے ان کی خوبیوں کو اور بھی چمکا دیا اور ان کے دل میں اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کی بے پناہ محبت کا عجیب حال تھا۔ نبوت کے شروع کے زمانے میں ایک دن جب یہ افواہ سنی کہ اسلام دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا یا شہید کر دیا تو ایسے بے قرار ہوئے کہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تلوار کھینچ کر تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھکانے پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے پایا تو چین کی سانس لی اور چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چمکتی تلوار کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، زبیر یہ کیا ہے؟ کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے سنا تھا کہ آپ کو دشمنوں نے گرفتار کر لیا ہے، شاید آپ شہید کر دیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، فرمایا اگر ایسا ہو جاتا تو تم کیا کرتے؟ حضرت زبیر نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول، میں مکہ والوں سے لڑ مرتا۔ سن 5 نبوی میں حضرت صفیہ کو اپنے پیارے بیٹے کے کچھ مدت کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے مسلمانوں کی طرح حضرت زبیر بھی اسلام دشمنوں کے ظلم اور ستم کا نشانہ بن گئے۔ وہ خاص طور پر ان کا چچا نوفل بن خویلد ان پر بڑا ظلم ڈھاتا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 15 مسلمانوں کا قافلہ حبشہ ہجرت کر گیا۔ اس قافلے میں حضرت زبیر بھی شامل تھے۔ ماں کے لیے ان کی جدائی برداشت کرنا سخت مشکل تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور بیٹے کی سلامتی کے خیال سے انہوں نے بڑے صبر اور حوصلے سے اپنے بیٹے کو کوسوں دور بھیج دیا۔ ان مہاجروں میں ابھی حبشہ میں 3 مہینے ہی گزارے تھے کہ انہوں نے ایک اچھی خبر سنی کہ مکہ کے مشرکوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق خبر یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام دشمنوں کے بیچ صلح ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر زیادہ تر مہاجر واپس مکہ آ گئے، اس میں حضرت زبیر بھی تھے۔ جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ خبر بالکل غلط تھی، اس لیے واپس آنے والے سبھی لوگ قریش کے کسی نہ کسی سردار کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہوئے۔ علامہ بلاذری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جمعہ بن اسود کی پناہ حاصل کی۔ حضرت صفیہ اپنے بیٹے سے مل کر بہت خوش ہوئی اور ان کے یوں اچانک خیریت سے واپس لوٹ آنے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مکہ واپس آنے کے بعد حضرت زبیر نے تجارت کرنا شروع کیا اور کاروباری قافلوں کے ساتھ سیریا آنے جانے لگے۔ اسی زمانے میں حضرت صفیہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ اس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمندن بن گئی۔
سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت صفیہ نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کے ساتھ مدینہ ہجرت کی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو الوداع کہہ کر مدینہ کی طرف چلے، اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار کے سلسلے میں سیریا گئے ہوئے تھے۔ جب وہ سیریا سے مکہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوئی، جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے سسر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سفید کپڑوں کا تحفہ پیش کیا اور وہ اسی سفید کپڑے کو پہن کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے، جو مسلمان تاجروں کے قافلے کے ساتھ شام سے واپس لوٹ رہے تھے۔ زبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو سفید کپڑے پہنائے۔ مکہ واپس آنے کے تھوڑے دنوں بعد حضرت زبیر نے اپنی ماں حضرت صفیہ اور بیوی حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی اور کچھ مدت قباء میں ٹھہرے۔ سن 1 ہجری میں ایک دوسری روایت کے مطابق سن 2 ہجری میں قباء میں ہی حضرت اسماء کے ہاں حضرت عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ حضرت صفیہ کہ اس پوتے کی اس پیدائش اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ ان کی پیدائش سے پہلے کسی مہاجر کے ہاں کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اور مہیتینہ کے یہودیوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر دیا اور ان کی نسل کا سلسلہ رک گیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے زوش میں تکبیر کا نعرہ بلند کیا کہ دور دور تک آواز گونج گئی۔ مدینہ میں حضرت صفیہ حضرت زبیر کے ساتھ ہی رہتی تھیں اور ان کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ سن 3 ہجری میں ہونے والی احد کی لڑائی میں جب ایک چھوٹی سی غلطی سے لڑائی کا پانزا پلٹ گیا اور مسلمانوں میں گھبراہٹ اور بے چینی پھیل گئی تو حضرت صفیہ ہاتھ میں نیزہ لے کر مدینہ سے نکلی۔ جو لوگ لڑائی کے میدان سے منہ موڑ کر آ رہے تھے ان کو شرم و غیرت دلاتی تھیں اور غصے میں فرماتی تھیں، تم لوگ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر چل دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو لڑائی کے میدان کی طرف آتے دیکھا تو ان کے بیٹے حضرت زبیر کو بلا کر فرمایا، صفیہ اپنے بھائی حمزہ کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت حمزہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے زبیر بن مطعم کے غلام وحشی بن حرب کے برچھے سے شہید ہو گئے تھے۔ ہند بنت عتبہ نے اپنے باپ عتبہ جو کہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا کہ انتقام کے جوش میں ان کی لاش کا مسئلہ کیا تھا، یعنی ناک اور کان کاٹ ڈالے تھے، ان کا پیٹ پھاڑ کر ان کا کلیجہ نکال کر چبا ڈالا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ صفیہ اپنے محبوب اور بہادر بھائی کی لاش اس حالت میں دیکھیں۔ حضرت زبیر نے اپنی ماں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنایا تو وہ اس کی وجہ سمجھ گئی اور بولی، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کی لاش بگاڑی گئی ہے، خدا کی قسم پسند نہیں، لیکن میں صبر کروں گی اور انشاءاللہ ضبط سے کام لوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت صفیہ کا جواب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حق کی راہ میں شہید ہونے والے حمزہ کی لاش دیکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ لاش کے پاس آئیں، اپنے پیارے بھائی کے جسم کے بکھرے ٹکڑوں کو دیکھ کر ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر خاموش ہو گئیں۔ پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا کی مانگی اور ان کے کفن کے لیے 2 چادریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے واپس مدینہ چلی گئیں۔ حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ کی شہادت پر ایک درد بھرا مرثیہ کہا، جن کے ایک شعر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یوں کہا، آج آپ پر وہ دن آیا ہے کہ آفتاب کالا ہو گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ روشن تھا۔ ایک روایت میں کہ حضرت صفیہ اپنے پیارے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا مانگ کر اپنے آنسو نہ روک سکیں اور بے اختیار رونے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روتے دیکھا تو آپ نے حضرت صفیہ کو صبر کی نصیحت کی اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ عرش معلیٰ 7ویں آسمان پر حمزہ بن عبد المطلب کو اسد اللہ اور اسد الرسول، اللہ کا شیر اور رسول کا شیر لکھا گیا ہے۔ سن 5 ہجری میں خندق کی لڑائی میں حضرت صفیہ نے جس بہادری اور نڈرتا کی مثال قائم کی، ان کی چرچا اوپر کی جا چکی ہے۔ اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 58 سال تھی۔ سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بہت سوجھ بوجھ رکھنے والے، دور اندیش، بہادر اور صابر خاتون تھیں۔ وہ تمام عرب میں اپنے حسب و نسب اور کتنی و کنی کے اعتبار سے ایک خاص مقام رکھتی تھیں۔ انہیں شاعری میں بھی مہارت حاصل تھی۔ سیرت کی کتابوں میں ان کے کہے ہوئے کچھ مرثیے ملتے ہیں، انہیں پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کے قلم میں خوبصورتی اور سادگی تھی۔
اپنے باپ عبد المطلب کے انتقال پر انہوں نے جو مرثیہ کہا اس کے کچھ اشعار یہ ہیں: رات کو ایک ولاپ کرنے والی کی آواز مجھے رلا دیا اور ایک شریف مرد پر رو رہی تھی، اور اس حال میں میرے آنسو موتیوں کی طرح میرے گالوں پر بہنے لگے۔ افسوس ہے اس شریف مرد کی موت پر جو بیہودہ نہ تھا اور اس کی بزرگی کی چرچا دور دور تک تھی۔ وہ اعلیٰ نسب، صاحب زود و سخاء، خوب خیرات کرنے والا اور اقال میں لوگوں کے لیے ابر رحمت کا مدد کرنے والا تھا۔ اس لیے اگر انسان اپنی شرافت و بزرگی کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ہمیشہ زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ مرد کریم اپنی قدیم ہمیشہ کی شرافت و فضیلت کی وجہ سے بہت زمانے تک زندہ رہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کے بھتیجے خلیرے بھائی اور شوہر کے بہنوئی تھے۔ بچپن میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی گھر میں پرورش پائی تھی، اس لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بڑا گہرا لگاؤ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت زبیر کو اکثر ابن صفیہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سن 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس موقع پر انہوں نے ایک درد بھرا مرثیہ کہا جس میں کچھ اشعار یہ ہیں: اے اللہ کے رسول، آپ ہماری امید تھے، آپ ہمارے محسن تھے، ظالم نہ تھے، آپ رحیم تھے، ہدایت کرنے والے اور تعلیم دینے والے تھے۔ آج ہر رونے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رونا چاہیے۔ اللہ کے رسول پر میری ماں، خالہ، چچا اور ماموں قربان ہوں، پھر میں خود اور میرا مال بھی۔ کاش اللہ ہمارے آقا کو ہمارے درمیان رکھتا تو ہم کیسے خوش قسمت تھے، لیکن حکم الہی اٹل ہے، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ جنت کے باغوں میں داخل ہوں۔ ایک اور مرثیے کا آخری بند ہے: اے آنکھ اللہ کے رسول کی موت پر خوب آنسو بہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 73 سال تھی۔ آخری آرامگاہ بقیع کے قبرستان میں ہے۔